لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی، تعریف اور توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص. ان گن درود و سلام آسمان کے تاروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ اور آسمان کے قطروں سے زیادہ درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام ایک بڑا خوبصورت دین ہے، کامل ضابطہ حیات ہے، اور اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5، مشہور حدیث ہے. شہادتین کے بعد نماز. نماز ستون ہے دین کا، اور نماز کے لیے مسجد کی ضرورت انتہائی ضروری. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے اور مسلمانوں کو آپ کی خبر ہوئی، روزانہ کی بنیاد پر مسلمان پہاڑی پر جاتے، آپ کی راہ تکتے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی عمرو بن عوف
جو قباء میں تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا آپ کے استقبال کے لیے، اور صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور وحی نازل ہو رہی تھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ آپ کا مولا مددگار۔ وجبریل، اور جبریل علیہ السلام بھی، وصالح المؤمنین، اور نیک اہل ایمان بھی، اور اس کے بعد والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، آپ کے مددگار اللہ کے فرشتے۔ قباء میں آپ نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 24 دن قیام فرمایا، اور پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء۔ تقوی کی بنیاد پر یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ پہلا کام اللہ کے گھر تعمیر کرنا۔ ہم تو پہلے پلاٹ دیکھتے ہیں مسجد ہے یا نہیں، اور صحیح معنوں میں توحید پرست پہلے مسجد دیکھتا ہے کہ مسجد ہے تو پھر مکان کی تعمیر۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے استاد اور مربی حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ ہمیں کثرت سے یہ سمجھایا کرتے تھے، گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنانا۔ اور شاید ہی کوئی ان کا ایسا شاگرد ہو جس نے یہ کام نہ کیا۔ پہلے مسجد، پھر اس علاقے میں، اس گلی میں اپنا شاندار گھر بنائے، پہلے اس بادشاہ کا گھر بنائیے۔ پھر آپ مدینہ کی طرف چلے اور انصار کی بچیوں نے اشعار پڑھے، اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، ان پہاڑوں سے جو ہے سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہم پر چڑھا، وجب الشکر علینا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، وجب الشکر، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ ما دعا للہ داعی، کیسا عمدہ دین ہے اور تعلیم ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے کہ اللہ نے مکان وہاں پر دیا جہاں اللہ کا گھر بھی موجود۔ 5 وقت آذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، بچے چھوٹے سے ہی لا الہ الا اللہ، جیسے حدیث میں آتا ہے جب بچہ پڑھتا ہے نا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، آسمان والا اپنے عرش پر مسکراتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ وہ 5 وقت سن رہا ہے، نئے معاشرے کی تشکیل ہے، اور اس میں پہلا قدم کیا کیا آپ نے؟ یتیم 2 بچے تھے، ان کی زمین خریدی، ان کو پیسے دیے اور مسجد کی تعمیر کی، مسجد کی تعمیر کی، جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی اٹھا رہے تھے، اینٹیں بھی اٹھا رہے تھے۔ اور میرے استاد جن کا میں نے ذکر کیا، جب انہوں نے مسجد بنائی نا، بہت بڑی مسجد، انہوں نے گارڈر اپنے کاندھے پر رکھ کر چھت پر خود چڑھاتے تھے۔ اللہ نے پھر بھر دی، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے۔ اور پڑھتے کیا تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ عیش تو اللہ آخرت کی عیش ہے نا، آرام تو اوپر ہے، آخرت کی زندگی ہے۔
یہ کیا زندگی ہے؟ بیماری کی، مصیبت کی، پریشانیوں کی، مال کی، اولاد کی ٹینشنیں انسان کو ختم کر دیتی۔ کسی سے پوچھ لو، کہے گا اولاد کی بڑی مصیبت پڑی ہے، کاروبار میں مصیبت پڑی۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ زندگی تو وہ ہے نا، زندگی تو وہ ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اب صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ جب پیغمبر مٹی اٹھا رہے ہیں، گارا اٹھا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، ڈھو رہے ہیں، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ لَئِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ۔ ہم بیٹھے رہے اور نبی کام کرتا رہے۔ اللہ اکبر، ہم بیٹھے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لمبی بات ہے، مسجد بن گئی، صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے، چبوترا بھی بن گیا جس پر ابو ہریرہ بیٹھ کر پڑھا کرتے رضی اللہ تعالی۔ اب مسجد میں امام کی ضرورت ہوتی ہے، ائمہ مساجد جسے ہم کہتے ہیں۔ بغیر امام کے کوئی مسجد، گھڑی دیکھ کر سارے کھڑے جاتے ہیں، جب وقت ہو جاتا ہے پھر پیچھے دیکھتے ہیں امام آیا کہ نہیں آیا، مصلی پر کون کھڑا ہوگا۔ مصلی پر کس نے آنا ہے؟ اور تلاش کرتے ہیں بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے والا ہمیں میسر آ جائے۔ ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا للہیت اور خشیت ائمہ مساجد کے اندر ہوگی اتنی ہی مسجدیں آباد ہو، مسجدیں آباد ہو۔ لیکن میں نے پورا ملک ہی پھر گیا ہوں، کیا شہر اور کیا گاؤں اور کیا بہنیاں جسے کہتے ہیں، ایک ایک دو دو گھر ہے، کیا جنگل، اور ساری مسجدیں اتنی اعلیٰ اور عمدہ، اور جو مصلی کا امام ہوگا نا اس کا گھر ایسا بنائیں گے اور وہ کہہ دے کہ جی پانی بارش کا صبر کریے جی، حوصلہ رکھیں، آپ نہیں حوصلہ رکھیں گے تو کون رکھے گا۔ وہ پچھلے دنوں چنیوٹ میں چھت گری نا، مسجد بڑی سونی، بڑی زبردست، اور وہ امام کا جو گھر تھا وہ بیچارہ لکڑی کے بالے وہ گل گئے، وہ گرے، بیوی سمیت، بیوی بھی عالمہ تھی، 5 اس کے بچے تھے، سارے ہی فوت ہو گئے، وہ اکیلا ہی رہ گیا۔ مسجد ائمہ مساجد کی محنتوں سے اللہ کی رحمت سے آباد ہوتی۔ امام مسجد انتظامیہ کو کہہ دینا مہنگائی ہو گئی ہے، کہتے ہیں اور مسجد ڈھونڈ لو، تیار بیٹھے ہوتے ہیں، فرعون بنے ہوتے ہیں کہ جاؤ اور مسجد میں چلے جاؤ، کسی اور مسجد میں۔ اور جو ہی وہ بوڑھا ہوگا تو انتظامیہ کہے گی فارغ کرو اس کو، اب ہمارے کام کا نہیں رہا۔ ساری جوانی جس نے اللہ کے گھر میں آباد کرنے میں صرف کی، ساری جوانی اس نے آپ کے اور میرے بچوں کے نکاح اور جنازے پڑھانے میں خرچ کی، ہمارے بزرگوں کے جنازوں میں اور کفنانے میں اور دفنانے میں اور غسل کروانے میں اس نے صرف کر دی۔ اب بوڑھا ہو گیا، کہتے ہیں مسجد سے فارغ کرو اس کو۔ وہ ہمارے عبداللہ گرداسپوری رحمہ اللہ بڑے تاریخ دان آدمی تھے، ان کا بیٹا بہت قابل آدمی ہے ڈاکٹر سلیمان، تاریخ اہل حدیث لکھی ہے اس نے، کمال کر دی ہے، تحریک ختم نبوت لکھی، بڑی کتابیں لکھی۔ وہ بوڑھے ہوئے نا، ساری عمر اس نے ایسے ہی گزاری، صبح کا درس، شام کا۔ انتظامیہ نے کہا فارغ کرو، بابا فارغ ہو گیا۔ اس نے نماز، اس کو کان میں کسی نے کہہ دیا، وہ باہر عصر کے وقت اپنا صافہ بچھا کے اور ٹافیاں رکھ کے بیٹھ گئے، نماز نہیں پڑھائی۔
جو آئے تو وہ بزرگوں کو دیکھے بھی یہ کیا. اس نے ایک نے جا کے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے شام کو تم فارغ کرنے لگے ہو، چلو ٹافیاں بیچ کے بچوں کا پیٹ تو پالو، اپنی روٹی تو کھاؤ. معافی مانگی اور انہیں اندر لے کر آئے. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مساجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کہتا ہے لمبی نماز پڑھا دی، دوسرا کہتا ہے چھوٹی پڑھا دی. ایک کہتا ہے قرات لمبی نہیں کی آپ نے، دوسرا کہتا ہے اتنی لمبی نہیں کرنی، میں بوڑھا ہو گیا. ایک کہتا ہے صفیں سیدھی نہیں، دوسرا کہتا ہے پنکھے چل رہے ہیں، تیسرا کہتا ہے اے سی نہ چلاؤ، چوتھا کہتا ہے چلا دو. مساجد کا ماحول بتا رہا. اور بیل بج جائے موبائل کی، سارے امام کی طرف دیکھتے ہیں اور خود زبانوں پر تالے لگے ہوتے ہیں. خود منع کرو نا. اللہ اکبر. وہ ایک عالم ہے دیوبندی طاء بندیال، وہ کہنے لگے اپنی تقریر میں مسجدوں کے جو امام ہوتے ہیں نا، وہ مسجد کو نمازیوں کی مشترکہ زنانی ہوتی ہے. مشترکہ زنانی سمجھتے ہیں نا؟ ہائے ہائے. میں صحیح بخاری اٹھا کر لایا ہوں آج. میری مسجد کا ماحول تو بہت خوبصورت ہے، اللہ کا شکر ہے. میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں درس دینے، ائمہ روتے ہی رہتے بیچارے. کوئی عزت نفس نہیں. یہ انگریز نے یہ بیماری پیدا کی تھی، تاریخ والے جانتے ہیں. اس نے نمبردار بنایا علاقے کا، اسے 12 کلے زمین عطا کی کہ تو نے کچھ نہیں کرنا، حکمرانی کرنی گاؤں کے اندر. تو نمبردار ہے، یہ تیری زمینیں ہیں 12 کلے، کما اور کھا. ایک ترخان، ایک موچی، ایک تیلی، ایک مولوی، ان چاروں کو ایک کیٹیگری میں رکھا. جہاں موچی جوتیاں جوڑے گا، تیرا کوئی بابا مرے گا، مولوی جنازہ بھی پڑھا دے. اور اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہے؟ ایک مقام ہے دنیا والوں کی نگاہوں میں، اور ایک مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے یہ سن لیں. آج اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے. زمانہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین. ایک مسجد کا امام آپ نے مقرر کر دیا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو جاؤ نمازیں پڑھاؤ ان کو، جاؤ نمازیں پڑھاؤ. شکا اہل الکوفہ، شکا اہل الکوفہ، اہل کوفہ نے شکایت لگائی الی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین کو، سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ نے کہا آ جاؤ واپس. فعدلہ، اور دوسرے کو کہا واستعمل علیہ عمارا، جاؤ عمار جا کر نمازیں پڑھاؤ. چلو میں پوچھتا ہوں کیا شکایتوں کے انبار لگے ہو. یہ بیماری کوئی آج سے نہیں ہے. مصلی کے امام کی ٹانگیں کھینچنا، یہ بڑی بیماری پرانی ہے. کیا کہا؟ انہ لا یحسن یصلی، یہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتا. سجدہ لمبا، سجدہ چھوٹا، قرات لمبی، قرات چھوٹی، تسبیح لمبی. 100 کیڑے، 100 کیڑے. حضرت عمر نے مسجد کے امام سے پوچھا، مسجد کے امام سے پوچھا، ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي، ان لوگوں کا خیال ہے تجھے نماز نہیں پڑھانی آتی، تجھے اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے. یہی ہمارا خیال ہوتا ہے.
اور میں سچی بات ہے اہل علم کا قدردان ہوں، طالب علم ہوں، 1000 آدمی کھڑے اور ان کے اندر ایک مسجد کا امام کھڑا ہو، میرے ہزاروں پر ان سب ہزاروں کو ایک امام پر قربان کر دوں۔ یہ کون ہے؟ یہ اس مصلی کا امام ہے جس مصلی کا وارث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ تو پیسہ دیکھتے ہیں نا، ڈالر کس کے پاس ہے اور یورو کس کے پاس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں نبی کا وارث کون ہے۔ وہ کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم فإنی كنت أصلي بهم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ویسے ان کو نمازیں پڑھاتا ہوں جیسے محمد کریم پڑھاتے تھے۔ گئی سارے نمازیں، جعفری، حنفی، شافعی، فلانی، مالکی نمازیں، ایک نماز کا طریقہ، میں ویسے نماز پڑھاتا ہوں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ پیغمبر سے نماز سیکھی ہوئی ہے، پیغمبر سے نماز سیکھی ہوئی ہے، میں تو اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں، پہلی 2 رکعتیں لمبی کر دیتا ہوں اور آخری والی 2 رکعتیں کم کر دیتا ہوں۔ وضاحت کر رہے ہیں کس کو؟ ائمہ مساجد کے ہیڈ کو۔ وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہنے لگے میرا بھی یہی خیال تھا کہ تجھے نماز بڑی ٹاپ کی پڑھانی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک وفد بھیج دیا، فارسل معه رجلا او رجالا، جاؤ جا کر تحقیق کرو۔ یہ چلے گئے، انہوں نے جا کر مسجدوں میں جا کر پوچھا سعد نماز کیسی پڑھاتے ہیں، سعد نماز کیسی پڑھاتے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، ہمیں کہتے ہیں شاہ صاحب کوئی خطیب بھیج دیں، کوئی امام بھیج دیں، ہم بھیج دیتے ہیں، جاؤ، پھر فون آ جاتا ہے نہیں یہ نہیں ٹھیک یہ نہیں ٹھیک۔ اچھا جی کیا ہوا؟ ہم نے ٹیسٹ لیا اس کا، اب سوچئے گا ذرا، چودھری عبدالحمید صاحب سمجھدار آدمی ہے، بزرگ ہے ہمارے، ٹیسٹ لیتے ہیں۔ کون؟ جاہل، جوہلا، جنہیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں کس کا؟ عالم کا۔ جو کمیٹی موجود ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، ناسخ منسوخ اور نحو صرف کی بات نہیں، سادہ قرآن، اور وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں کس کا؟ جو مصلی کا امام بنانا ہے۔ اب وہ مزاج پر نہیں اترا، فیل، نیا لے آؤ۔ کوئی ٹیسٹ لے، امام آیا جوان ہے، کوئی بزرگ عالم اس کا ٹیسٹ لے، کہ اس کا ہم عمر عالم ٹیسٹ لے لے، کہ اس سے عمر میں چھوٹا عالم ٹیسٹ لے لے۔ ایک ان پڑھ ٹیسٹ لے کس کا؟ پڑھے لکھے کا۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہ جو مصطفیٰ کھر تھا نا، گورنر بھٹو دور میں، ڈاکٹر بنے نا اس کے زمانے میں، میٹرک فیل گورنر تھا۔ جب اس نے سندے دینی ڈاکٹروں کو، آؤ سندے، انہوں نے سندے پھاڑ دی تھی کہ میٹرک فیل سے ہم ڈاکٹر سندے وصول کریں گے۔ بڑا جلوس نکلا تھا کہ اس نے تو 10 بھی پاس نہیں کی۔ اب مسجدوں کے ائمہ مساجد جو ہیں ان کا امتحان لینے والے کون ہیں؟ جو مشکات کو مشکوت پڑھتے ہیں، اول کو اول کہتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو عربی کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، اور کہیں نہیں کوئی اور بھیجو جی، یہ آواز چنگی نہیں آئے۔ آپ نے بھیج دیا وفد، جاؤ بھائی۔ ساری مسجدوں والوں نے کہا جی سعد کے کیا کہنے، قرآن پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں تو نبی کی نماز یاد آ جاتی ہے۔
ایک مسجد میں گئے، حتی دخل مسجدا لی بنی ابس، بنی ابس کی مسجد میں جا کر اعلان کیا، سعد نماز کیسی پڑھاتا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، فقام رجل منہم یقال له اسامہ، اسامہ اس کا نام تھا، وہ کھڑا ہو گیا، ابا سعدہ اس کی کنیت تھی۔ اس نے کہا اچھا تم نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں پوچھا تو بتا دیتا ہوں۔ ابو سعدہ، اسامہ نام تھا، قتادہ کا بیٹا تھا، نام بھی کتنا چوٹی کا ہے، سب نے رکھا ہوا ہے اسامہ کے نام پر اسامہ، اکثر نے تو اسامہ بن لادن کے نام پر رکھا ہوا ہے، مجاہد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اگر وہ فوت ہو گئے تو اللہ زندہ ہے تو اللہ حفاظت فرمائے۔ اس نے کہا نمبر 1 لا یسیر بالسریۃ، جہاد نہیں کرتا، نمبر 1 جہاد نہیں کرتے۔ دیکھو اعتراض، جہاد نہیں کرتے، اس وقت تو جہاد ہوتا تھا نا، کوئی ایجنسیوں کا جہاد تھوڑا تھا، جب چاہو بند کر دو، جب چاہو مرکزی مسلم لیگ بنا لو، نہیں، اصل جہاد، اصل جہاد۔ اور یہ سعد واحد پیغمبر کا صحابی ہے، یاد رکھیے گا، یہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کا واحد صحابی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تجھ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، جنگ احد کے موقع پر جب یہ پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے تو پیغمبر نے جب دیکھا کہ جان ہی لڑا دی اس بندے نے، فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ اس سعد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاد نہیں کرتے، اعتراض جو کرنا ہے نا، وہ ہم پڑھتے تھے، ایک دفعہ امام نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی، قاری منیر صاحب اس وقت ہمارے کلاس فیلو تھے، جونیئر تھے بلکہ، اب کالج میں پروفیسر ہے وہ، تو سلام پھیرا نا تو ایک ہمارا سید کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قاری صاحب سبزی منڈی گئے ہوئے تھے، آپ پاویں 6 پڑھ لے، امام کیسے بھول گیا، امام کیسے بھول گیا نا، دشمن ائمہ مساجد کے لوگ۔ کہا جہاد نہیں کرتے، فوج کو بھیج دیتے ہیں، خود نہیں جاتے۔ نمبر 2 ولا یقسم بالسویۃ، مال غنیمت کی تقسیم صحیح نہیں کرتے، مال غنیمت کی تقسیم صحیح نہیں کرتے۔ اور نمبر 3 ولا یعدل فی القضیۃ، فیصلوں میں انصاف نظر ہی نہیں آتا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، تم نے پوچھا ہے تو میں تسمیہ کہہ رہا ہوں، یہ 3 اعتراض ہے۔ تین اعتراض ہیں، کس پر؟ مسجد کے امام پر۔ سعد رضی اللہ تعالی نے جب یہ سنا نا، کہا اما واللہ لأدعون بثلاث، میں بھی 3 دعائیں رب سے کرتا ہوں۔ مسجد کے امام نے ہاتھ اٹھا دیے، میں بھی رب سے 3 دعائیں کرتا ہوں۔ تو نے بھی 3 اعتراض کیے، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، دیکھو اگر کر کے، امکان، اگر یہ جھوٹا ہے، ویسے کہہ دیتے اللہ کا قسم یہ جھوٹ بولتا ہے، انہوں نے کہا بندوں کو کیا کہنا، اس کو کہوں جس کی میں نماز پڑھاتا ہوں، جس کی میں نماز پڑھاتا ہوں۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اگر یہ تیرا بندہ کذاب ہے
قام ریاء و سمعۃ، ریاکاری نمود و نمائش کے لیے کھڑا ہوا ہے. ایسے ہی کرتے ہیں نا. چودھری نے کہا مولوی بلاتے بھی کیسے؟ چودھری صاحب ناراض نہ ہونا تسی، مینوں ان سدیا نا تو مینوں جان دیو تسی. قام ریاء، کھڑا ہو گیا چودھری. ایسے ہی وہ ایک چودھری کو پتہ لگا کہ آمین اونچا کہنا سنت ہے، وہ مسجد میں اپنی چلا گیا. سلام پھیرا تو مولوی نے پوچھا کس نے یہ کہا ہے؟ وہ چودھری کا میں نے کہا ہے. مولوی تون تلے چودھری جو اللہم ان کان عبدک ھذا قاذبا، یہی بات کرتا ہوں ٹائم ہونے والا. قام ریاء و سمعۃ، تو یا اللہ اے دروازہ کھٹک گیا. امام مسجد کا دروازہ امام نے کھڑکا دیا، اللہ کا دروازہ. ہم سمجھتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی جوتی، پھٹی ہوئی ٹوپی، کاندھے پر رومال پھٹا ہوا، چل مولوی نکاح پڑھا، چل مولوی. وہ کل پرسوں میں نے ایک امریکہ سے بندہ آیا، وہ بڑا بیچارہ پیچھے پڑا، نکاح پڑھا. میں نے جا کے نکاح پڑھا دی. صحیح بادشاہ آدمی، پیسے نکالے میرے ہاتھ میں. میں نے اس کے والد کو کہا رکھے اپنے پاس. وہ نہیں مانے. میں نے پکڑا، لے کر دولہے کے ہاتھ پہ رکھ دیا. میں کہا میری طرف سے یہ دولہے. مولوی کو یہی سمجھتے ہیں نا، چائے پہ بلا لیں گے. کہا نمبر 1 فَآتِ الْعُمْرَ، اللہ اس کو لمبی عمر عطا کر. دیکھو یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے. نمبر 2 وَآتِ الْفَقْرَ، اس کو محتاج کر دے، فقیر بنا دے اس کو. وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور اسے آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دے. کھٹک گیا دروازہ. 3 دعائیں کی اللہ سے، 3 دعائیں. کس کا دروازہ کھٹکا؟ آئے. کس نے کھٹکھٹایا؟ امام نے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں امام کا وقار اور کیا ہے. یہ راتوں کو اٹھ کر رب کا دروازہ کھٹکھٹانے والا، یہ تہجد کے وقت اٹھ کر کہتے ہیں یا اللہ میری نمازیوں کی حفاظت فرما. اور نمازی اپنی مسجدوں کے اماموں کے ساتھ یہ کھلواڑ. 3 باتیں کی. آ گیا وقت، تینوں دعائیں رب نے قبول کر لی. ایک قبول کی 2 رد کر دی. نہ، تینوں قبول کر لی. اے ہائے. عبد الملک کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَكَتَ حَاجِبَاهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، میں نے دیکھا اس آدمی کو اللہ نے لمبی عمر کر دی، اس کی یہ بھویں لٹک کر آنکھوں پر گر گئی. مل گئی لمبی عمر. نظر نہیں آ رہا، یہ پپوٹے نہیں، یہ بھویں. آ گیا بلیک پیپر. ہوئی پہلی دعا قبول. کس وجہ سے؟ من الکبری، بڑھاپے کی وجہ سے. لمبی عمر اللہ نے اس کو دے دی. آئے ہائے. فقیر کر دیا. ڈنڈا لے کر باہر نکلتا ہے، مانگ رہا ہے. کہا تھا نا امام مسجد نے یا اللہ اسے محتاج کر دے، پیسہ نہ ہو اس کے پاس، یہ لوگوں سے مانگتا پھرے. نمبر 3 وَإِنَّهُ لِيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطَّرِيقِ يَغْمِزُهُنَّ. اس عمر کے اندر آنکھیں بند ہو گئی، عمر لمبی ہو گئی، فقیر ہو گیا، اور کوئی عورت کی آواز سنتا اسی کو انگلی دے دیتا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. کسی نے کہا او بابا کیا کرتا ہے، حیا نہیں آتی؟ تیری پوتیوں جیسی میں بچی ہوں،
تیری بیٹیوں کی جگہ پر ہوں. اور وہ کہتا تھا مجھے امام مسجد سعد کی بد دعا لگ گئی. آخری بات، کسی مسجد کے امام کو تنگ نہ کرو. کسی کی مسجد، جانتے ہو اس کی رہائش کیسی ہے، اس کا کھانا پینا پہننا کیسا ہے. یہ آئے ہوئے میرے بزرگ شاہ جی عبد الخالق شاہ صاحب، ہم نے ان کے علاقے خورشید میں مسجد بنائی ہے ٹرسٹ کی طرف سے. ٹرسٹ ہی اس کو چلا رہا ہے اللہ کی توفیق سے. جہاں یہ تنگ ہوتے ہیں پھر آتے ہیں شاہ جی مسجد کا یہ کام، مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھا دو. کتنی تنخواہیں دیتے ہو؟ میں تو لیتا ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے. کتنی تنخواہ دیتے ہو امام مسجد کو؟ گاؤں میں جا کر دیکھو. میں بھی پچھلا جمعہ پڑھانے ڈیرہ غازی خان گیا تھا، مسجد کا افتتاح تھا. کہنے لگے آ جاؤ جمعہ دے دو. میں نے کہا اگلا لے لینا آخری مہینے کا، میں آخری دیتا. انہوں نے کہا پورا مہینہ مسجد ہم بند رکھیں گے، افتتاح سید سے ہی کروائیں. پھر مجھے جانا پڑا ایمرجنسی، جمعہ پڑھایا. میں نے وہاں ایک عالم سے پوچھا جائیم کتنی تنخواہ دے رہے؟ کہتے 15,000. 15,000 میں تو ایک دن آپ کا بچہ کھا جاتے، اڑا جاتے. ٹینکی فل نہیں ہو رہی پیٹرول کی گاڑی کی. امام کو دیتے کیا ہو اور لیتے کام اس سے کس طرح ہو جیسے پیاسے اور بھوکے اونٹ سے لیا جاتا. یہ باتیں تو بہت تھی. امام کی بد دعا سے بچیے، کسی امام کو تنگ نہ کریں. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ روتا رہتا ہے رات کو، یا اللہ کوئی روزی وسیع کر دے، کوئی تنگی دور کر دے. ایسے ہی بیچارہ چلا جاتا ہے اوپر، قبریں ٹھنڈی کرتا رہتا ہے. آپ کی قبریں، میری قبر ٹھنڈی کرتا رہتا ہے دن رات. عزت کریں اسے، وہ مقام دے جو اپنے ماں باپ کو دے رکھا. یہ تمہارا روحانی امام ہے، تمہیں جنت میں لے جانے والا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا کریم فلسطینیوں کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے یہ مسلمان ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ تیرے نبی حبیب کی یہ امت ہے میرے مولا، ان کی حفاظت فرما. یہودیوں سے اللہ ان مسلمانوں کو محفوظ فرما. ان کفار کی چالوں سے اللہ مسلمانوں کو، مسلمان تنظیموں کو محفوظ فرما. اللہ فلسطینیوں کی غیبی مدد فرما، کفار کو نیست و نابود فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے مسجد کے پروفیسر بلال المعروف پروفیسر، ان کی بہن بہت بیمار ہے، داخل ہے ہسپتال میں، اللہ انہیں صحت عطا فرما. تمام بیماروں کو اللہ صحت عطا فرما. ہمارے اہل علم جو موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما. ائمہ مساجد کی اللہ عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.